بستی کی رونق مسجد اور شان مدرسوں سے کم سے کم سلام کا جواب تو دے دیتی. کیا تمہاری میڈم اسکول میں سلام کرنا نہیں سکھاتی؟ ارے ہماری میڈم سلام ولام نہیں سکھلاتی. ہماری میڈم تو کہتی ہے صبح کو گڈ مارننگ کہو اور شام کو گڈ ایوننگ کہو اور رات کو گڈ نائٹ کہو. تم پر افسوس ہوتا ہے کہ تم اسلام کی باتیں نہیں سیکھتی ہو بلکہ الٹی سیدھی باتیں سیکھتی ہو. میری امی صحیح کہتی تھی کہ تم زینت کی طرح مت بننا بلکہ دیندار بننا. ارے چلو بڑی آئی دیندار والی. اب اس سے کیا ملے گا؟ دیکھو جب ہم پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کریں گے اور ٹھٹ بٹ کی زندگی گزاریں گے، جیسے میری امی نوکری کرتی ہے ویسے میں بھی نوکری کروں گی، پیسے کماؤں گی، عیش کروں گی. ارے بہنوں، تم صرف دنیا کے پیچھے چل رہی ہو. ذرا دین کو بھی تو سیکھو کہ قرآن و حدیث نے انسان کو زندگی گزارنے کی کیا طریقے بتلائے ہیں. ارے بہنوں، یہ ترقی کا زمانہ ہے، پرانی باتیں چھوڑو، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. اب آپ یہ بتاؤ کہ اسکول، بازار اور شادی میں کس طرح جاتی ہو، پردے کے ساتھ یا بغیر پردے کے؟ ارے بہن، آپ نے بھی یہ کیا الٹا سیدھا سوال کر لیا ہے؟ اسکول، بازار اور شادی، ان چیزوں سے پردے کا کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم عورتوں کی ترقی اور آگے بڑھنے میں سب سے مین رکاوٹ پردہ ہے. آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن تم اور تم جیسی عورتیں پردے سے باہر آنا ہی نہیں چاہتی ہو. یاد رکھو، اگر مسلمان عورت پردے میں ہی رہے گی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے. آج دنیا میں دوسری قوموں کی عورتوں کو دیکھو، وہ مردوں سے زیادہ ترقی کر رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان عورتوں کی ترقی میں یہ پردہ آڑ ہے. افسوس ہے کہ آپ مسلمان ہو کر بھی ایسی سوچ رکھتی ہو. مجھے تو تمہاری مسلمان ہونے میں بھی شک ہوتا ہے. مناسب یہ ہوگا کہ دوبارہ کلمہ پڑھو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. عجیب بات ہے بہن، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ تمہیں میرے ایمان کے بارے میں شک ہونے لگا ہے؟ ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والی گھر پیدا کیا ہے. اس کے باوجود تم ہمارے مسلمان ہونے میں شک کر رہی ہو. ایسا لگتا ہے کہ آپ اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھتی ہو. اسلام کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اپنا نام مسلمان رکھ لو اور بس، بلکہ اسلام تو اللہ اور اس کے رسولوں کو ماننا اور قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے طریقوں پر مکمل عمل کرنے کا نام ہے. اسی میں کامیابی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے عورت پر پردہ فرض کیا ہے. یہ کسی مولوی صاحب کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں. اس لیے پردے کا انکار کرنا قرآن کے ایک حکم کا انکار ہے، اور قرآن کے کسی حکم کا انکار کفر ہے. اچھا بتاؤ، پردے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں پردے کا حکم ہے. فرمان باری تعالی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو. مفسرین کرام اس آیت میں تفسیر فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں اور اپنے بدن اور اپنے حسن و جمال کو غیر محرم کو دکھلاتی تھی. اس بد اخلاقی اور بے حیائی کو اسلام کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لہٰذا اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے اور اپنے حسن و جمال اور اپنے بدن کو دکھلاتی نہ پھرے. چلو چلو، تم ہمیں سکھلاؤ گی کہ پیدا کرنا ہے یا نہیں. ہماری آنکھوں میں بہت
عزت کی حفاظت کرنے کا حکم ہے اور اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اگر عورت کو مجبوری میں گھر سے باہر نکلنا ہو تو بل شور کے نہ نکلے اور خوشبو لگا کر نہ نکلے اور مردوں سے دور ہو کر گزرے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مرد عورت اکٹھے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں پیچھے ہٹو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ بیچ راستے پر چلو بلکہ راستے کے کنارے پر چلو۔ اور دوسری جگہ فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تکنے لگتا ہے۔ اگر تم اپنے جسم کو دکھاتی پھروگی تو آخرت میں وہی بدن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، عورت پہلے گھر کی زینت تھی اور اب رونق ہے بازاروں کی۔ عورت پہلے گھر کی زینت تھی اور اب رونق ہے بازاروں کی۔ یہ گلی گلی بدنام ہوئی اور نیوز بنی اخباروں کی۔ ارے تم سب اتنا پردہ کیسے کرتی ہو؟ ہم سے تو معمولی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا بہنوں، تمہیں ایک بات بتاؤں گی، جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کے مقابلے میں اتنی سخت ہے کہ اگر تمہیں اس سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو تم سکون محسوس کرو گی۔ اس لیے دنیا میں پردہ کر لو تو آخرت میں جہنم سے نجات مل جائے گی۔ ہاں تمہاری بات سچ ہے، لیکن دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں، پھر بھی پردے کا حکم صرف مسلمان عورتوں کو کیوں دیا گیا ہے؟ ارے میری پیاری بہنوں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی حفاظت سے رکھی جاتی ہے۔ جس طرح ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کو الماری اور لاکر میں رکھا جاتا ہے اور لوہے کو یوں ہی باہر ڈال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں مال ہیں لیکن زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات اور سونا چاندی ہے، اتنا قیمتی لوہا نہیں۔ اسی طرح ایمان والی عورتیں بھی زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے انہیں پردے کا حکم دیا ہے۔ جتنی عزت عورتوں کو اسلام نے دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ ہم تو اسلام کی شہزادیاں ہیں، شہزادیاں۔ میری پیاری بہنوں، تمہاری بات سمجھ میں آ گئی اور اب ہم آج سے پوری طرح پردے کا مکمل اہتمام کریں گے، لیکن اب آخری میں یہ بتلا دیجیے کہ اللہ نے کن کن مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ سنو میری بہنوں، محرم کے علاوہ تمام لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے، اور محرم یہ ہے: باپ، بھائی، بیٹا، نانا، دادا، ماموں، چچا، بھانجا، بھتیجا، نواسا، پوتا، سسر اور رضائی بھائی وغیرہ۔ ارے کیا چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بھائیوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے؟ وہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ اور ہاں، جس طرح عام لوگوں سے پردہ ہے اسی طرح ان چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد کے بھائیوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اور ہاں، کیا دیور سے بھی پردے کا حکم ہے؟ وہ تو ہمارے ساتھ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اور ہاں، دیور کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، موت۔ جس طرح موت سے بچنا چاہیے اسی طرح دیور سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ بہنوں، آپ نے ہمیں صحیح راستہ دکھلایا اور پردے کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ چلو بہنوں چلتے ہیں، پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔